اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ چشم تصور سے کام لیجئے کہ منی کا میدان ہے۔ حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرماتے ہیں ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جن کے بعد تم پھر گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ یہ دونوں باہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی جب تک کہ حوض کوثر پر میرے سامنے نہ آ جائیں۔ اس اعلان کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی جانب 3 بار انگشت مبارک اٹھا کر مجمع سے یہ تصدیق کرائی جاتی ہے اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت۔ اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ کو کیا پیغام پہنچانا چاہتے تھے اور کس نغمے سرمدی سے امت کو سرشار و مست دیکھنا پسند فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات بارگاہ خداوندی سے عطا ہوئے، ان میں سب سے عظیم الشان زندہ جاوید معجزہ قرآن ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کفار مکہ نے معجزہ طلب کیا تو بے شمار معجزات کو چھوڑ کر اسی اعجاز قرآن کے لیے تحدی یعنی چیلنج نازل ہوئی۔ ذرا اس اعلان و چیلنج کا اسلوب خداوندی دیکھیے۔ قل لو اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام جن و انس مل کر بھی چاہیں کہ ایسا کلام پیش کریں تو وہ لانے پر قادر نہیں ہے۔ ہوا بھی یہی کہ روئے زمین کے تمام ادیبوں شاعروں کی زبانیں اس قرآن کے سامنے گنگ ہو کر کے رہ گئیں۔ اسی کلام کے بارے میں قرآن و حدیث کے ذخیروں میں فضائل و مناقب کے بے شمار جواہر پارے پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر یہ قرآن کسی پتھر کے پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ کی خشیت و جلال قرآنی سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے انسانوں اور اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کے روگ کے لیے شفا ہے۔ مشرکین مکہ کی ہزاروں کوششوں، رکاوٹوں اور سحر و جادو کی افواہوں کے باوجود جب بھی آیات ربانی ان کے کانوں میں پڑتی تھیں تو کفر و شرک کے ایوان میں زلزلہ آ جاتا تھا، سخت ترین قلوب دہل جاتے تھے اور دلوں کی دنیا بدل جاتی تھی۔ زماد ازدی جو جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، اپنے خیال کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی کا علاج کرنے کے لیے آئے، مگر لسان نبوت سے چند کلمات سن کر کے متحیر رہ گئے۔ 3 مرتبہ پڑھوا کر کے سنا اور کہنے لگے خدا کی قسم، میں نے شاعروں کے قصیدے، جادوگروں کے منتر اور کاہنوں کی زبان سنی ہے، مگر تمہارا کلام کچھ اور ہی ہے، یہ تو سمندر تک میں اثر کر جائے گا۔ اسلام و دین محمدی کی روز بروز ترقی و فروغ سے خائف ہو کر جب جادو و کہانت و شعر کے ماہر عتبہ کو دربار نبوی میں یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا چیز ہے، عتبہ نے جا کر صلح کے شرائط پیش کیے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت پڑھی۔ ابھی چند آیات تلاوت فرمائی تھیں کہ عتبہ کی کیفیت قلبی تبدیل ہونے لگی۔ بے ساختہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا محمد، تمہاری قرابت کا رشتہ دار
داری کا واسطہ، اب بس کرو، پھر کئی روز تک اپنے گھر سے نہیں نکلا۔ حضرت جعفر نے دربار نجاشی میں شاہ نجاشی کے خواہش پر جب سورہ مریم کی تلاوت کی، تاریخ شاہد ہے کہ نجاشی کی آنکھوں سے سیل رواں جاری ہو گیا، حتیٰ کہ داڑھی بھیگ گئی اور پادریوں کے ہاتھوں میں صحف آسمانی ان کے آنسوؤں سے تربتر ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم کی زخم خوردہ بہن نے جب سورہ طٰہٰ پر مشتمل قرآن کے اوراق لا کر ان کے ہاتھوں میں دیے تو اللہ کے کلام کے اعجاز و جلال سے سیدنا فاروق اعظم اس قدر متاثر ہوئے کہ خدمت اقدس میں اسی وقت حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے، اور خود رسول اکرم محبت وحی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ قرآن کی آیات سنتے اور چشم مبارک آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی۔ ان لوگوں نے اس کتاب ہدایت کو ریشمی جزدانوں میں رکھ کر طاق و محراب کی زینت نہیں بنایا، بلکہ اللہ کی شریعت اور قدرت کا قانون یقینی طور پر مان کر زندگی کا نصب العین بنایا۔ ان کا یہ حال یہ تھا کہ جب وہ قرآن کھولتے تو ان کے دل کی کیفیت بدل جاتی، اور قرآن کے انہی اوراق میں ایسی لذت و حلاوت ملتی کہ دنیا مافیہ کی کوئی شے ان کی توجہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ رات بھر ایک آیت کی تلاوت میں گزار دیتے تھے۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے اوراق کھولتے اور ھذا کلام ربی ھذا کلام ربی کہہ کر کے بے ہوش ہو جاتے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کو نماز کے دوران ایک بھیڑ نے کاٹنا شروع کیا، مگر نماز نہ توڑی۔ نماز سے فراغت کے بعد لوگوں سے کہا کہ دیکھو میرے کرتے کے اندر کوئی چیز تو نہیں ہے۔ دیکھا گیا تو بھیڑ برآمد ہوئی، کئی جگہ اس کے کاٹنے سے ورم ہو گیا تھا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں توڑ دی؟ تو فرمایا کنت فی سورۃ فاحببت ان اتمھا، میں ایک سورت کی تلاوت میں مشغول تھا، میرا دل یہی چاہا کہ میں اس کو ختم کر لوں۔ اللہ اللہ، جن نفوس قدسیہ کا اللہ کے کلام کے ساتھ عظمت و احترام اور ایمان و یقین، عشق و وارفتگی کا یہ عالم ہو تو کیا مالک کائنات کی نظر عنایت و رحمت ان پر نہیں ہوگی؟ تاریخ شاہد ہے کہ پھر اس عظمت و احترام اور سچے عشق کے سلسلے میں آخرت کی موجودہ نعمت عظمیٰ کے علاوہ اس دنیا میں ہر طرح کی سربلندی اور سعادت نصیب ہوئی۔ مگر ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ قرآن کے انہی اوراق میں پانے والوں کو لذت و حلاوت کی وہ چاشنی ملی کہ دنیا کی ہر شے اس نعمت عالیہ کے سامنے ہیچ ہو گئی۔ کیا ہمیں لذت و حلاوت کا ادنا حصہ بھی ملتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سمجھنے کی اور کی صدق دل سے توفیق عطا فرمائے، اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھا دے۔